واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناه مكانا عليا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے آج ہم ایک عظیم الشان پیغمبر کا ذکر کریں گے جنہیں قرآن کریم نے دو نام دیے ہیں، الیاس اور ادریس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور جناب حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر انبیاء اور رسل علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن کی تعداد کم و بیش کچھ زیادہ یا کچھ کم 1,24,000 کے لگ بھگ، اور ان تمام پیغمبروں میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا، یعنی ان کے نام کے ساتھ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تمام پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ اللہ ذوالجلال نے کچھ یوں بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث فرمایا، اور کہیں کہیں پر اللہ ذوالجلال نے ایک ایک بستی کے اندر
دو دو اور تین تین پیغمبروں کو بھی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث فرمایا، وہیں اللہ نے ایک قوم میں ایک بستی کے اندر بیک وقت تین تین پیغمبروں کو بھی مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ یاسین کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ یہ سورۃ یاسین ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک قوم میں ایک بستی میں اللہ نے دو پیغمبر بھیجے اور اوپر سے اللہ نے تیسرا پیغمبر بھی مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تمام پیغمبر کیوں بھیجے، اس کا ذکر اللہ ذوالجلال نے یہاں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ عبادت ایسی ہو کہ طاغوت سے، شرک سے بالکل پاک عبادت ہو۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بات جب طاغوت کی آئی ہے تو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طاغوت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کے ماں سوا پوجا جائے، فہو الطاغوت، تو وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ہر بستی کے اندر، اللہ اکبر، اور ہر قوم کے اندر پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں نے جا کر اپنی بستی کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں جناب حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ الیاس اور ادریس ایک ہی پیغمبر کا نام ہے۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور بابل شہر سے ہجرت کر کے پھر جو ہے وہ مصر میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے والے علماء کرام نے کہا کہ حضرت آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو اللہ نے پیغمبر بھیجا وہ جناب حضرت ادریس تھے۔
آدم علیہ السلام اور آدم کے بیٹے شیش کے بعد اولاد آدم میں سے جس کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ادریس کا دو مقام پر ذکر فرمایا۔ ایک مقام تو یہ ہے جو کہ سورۃ مریم کے اندر ہے، پارہ نمبر 16 میں آیت نمبر 57 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، پیغمبر تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ دوسرے مقام پر سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب حضرت اسماعیل کے ساتھ اور حضرت ذوالکفل کے ساتھ حضرت ادریس کا ذکر فرمایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ اور اے نبی اسماعیل، اے نبی آپ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کتاب قرآن مجید کے اندر آپ حضرت اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے۔ یہ سب لوگ صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اللہ کا ہر پیغمبر جہاں نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہاں پر وہ نہایت سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹ کبھی نہ بولنے والا، اور ہوتا بھی وہ نیکوکار ہے ہمیشہ سے اور ازل سے۔ تو جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بعض مفسرین نے جناب حضرت ادریس کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار کیا ہے، اور اسی طرح یہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت آدم اور حضرت شیش کے بعد کے پیغمبر ہیں، یعنی بنی اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں۔ اور اسی طرح اکثر مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب ذکر ادریس علیہ السلام کے ترجمۃ الباب میں فرمایا وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ وَيُقَالُ جَدُّ نُوحٍ علیہ السلام، کہ یہ جناب نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جناب نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ امام ابن جریر اور ابن کثیر اور دیگر ائمہ مفسرین کی یہی رائے ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں،
اور بطور خاص اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر فرمایا انبیاء اور رسل علیہ السلام میں سے ان چند پیغمبروں میں سے جن کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حدیث معراج میں جب ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروایا تو پیارے نبی علیہ السلام جناب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ اکبر جب بیت اللہ سے اسراء کرتے ہوئے مسجد اقصی میں پہنچے اور وہاں سے معراج میں جب پیارے نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو یہاں پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، کہ صالح نیک نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام کی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے اور تمام پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام اور رتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پیغمبروں کے درجات مقام اور رتبے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا رسولوں کی جماعت ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجات کی بلندی میں اللہ نے بعض سے کلام فرمایا اور بعض کو بعض پر درجات کے اندر بلند مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں ادریس علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے جناب حضرت ادریس کو بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زیادہ بڑی زندگی عطا فرمائے اور وہ زیادہ بڑے اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعمال کریں۔ کعب احبار ایک تابعی گزرے ہیں
रहिमहुल्लाह, वो कहते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश हुई कि अल्लाह उन्हें ज्यादा जिंदगी अता फरमाए और वो ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल बजा लाएं और ज्यादा से ज्यादा बुलंद बाला दर्जात को हासिल कर लें। तो इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त फरिश्ते से कहा कि ऐसा हो सकता है कि अल्लाह मुझे ज्यादा जिंदगी अता फरमाए और मैं ज्यादा नेक आमाल करूं और ज्यादा से ज्यादा बुलंद दर्जात को पालूं। अल्लाह अकबर। एक वो अल्लाह के पैगंबर थे और एक आम इंसान है, वो चाहता है कि मेरी ज्यादा जिंदगी हो और मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत कमा लूं। तो जितनी ज्यादा जिंदगी मिल जाए, एक दिन हमने आपने मरना है और जब मरना है तो जिस तरह माँ के पेट से खाली हाथ आए थे, मरने के बाद आखिरत का सुधारना, आखिरत को जाना, वो भी खाली हाथ होगा। महज बंदे के अपने नेक आमाल बंदे के साथ कब्र में होंगे। अल्लाह अकबर। तो काबे आबार कहते हैं कि उस दोस्त फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी पीठ पर सवार किया और आसमानों में ले गए। जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां पर मलकुल मौत से मुलाकात हुई और मलकुल मौत को उस फरिश्ते ने बताया कि मेरी पीठ के ऊपर जो है वो अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। कहा कि क्यों इतने ऊपर लेकर आए? कहा इसलिए कि कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानो ताला इन्हें ज्यादा लंबी जिंदगी अता फरमाए और ये ज्यादा नेक आमाल कर पाए और दर्जात के अंदर भी बुलंदी हासिल कर लें। तो मलकुल मौत कहने लगे कि मैं भी सोच रहा था कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करूं और वो भी चौथे आसमान पर। तो मलकुल मौत कहने लगे कि मुझे ख्याल आया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो जमीन पर होंगे, अब चौथे आसमान पर मैं कैसे रूह कब्ज करूंगा? तो उसका बंदोबस्त ये अपने आप हो गया और फरिश्ते ने जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की। तो ये है वरफानाहु मकानन अलिया कि अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। लेकिन ये काबे अहबार का कौल है जो इसराइली रिवायात बयान करते थे और इस कौल का एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जनाबे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया और उनके दर्जात को बुलंद किया। जो अच्छी सोच रखता है और अच्छे कामों के लिए कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उसके लिए उसी तरह आसान कर देता है। अकूल